ایک چیز اپنا لو، سارے غم دور ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جوانوں، اگر تم پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم ضلالت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو خدا را ایک چیز اپنا لو، سارے دکھڑے دور ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی طریقہ بتا دے، حضرت کوئی ایسا حل بتائیں، معاشرے میں میری عزت نہیں، معاشرے نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، مجھے بے عزت کر کے رکھ دیا، معاشرے میں میرا کوئی مقام نہیں، میرا کوئی وقار نہیں، کوئی ایسا کلیہ بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسی نصیحت ارشاد فرمائیں جس پر میں عمل کر کے معاشرے میں قابل عزت، قابل احترام بن جاؤں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میاں، انسان کو جو مقام خاموشی سے ملتا ہے وہ کسی عمل سے نہیں ملتا۔ فرمایا انسان کو جو مقام چپ رہنے سے ملتا ہے وہ کسی بھی عمل سے نہیں ملتا۔ فرمایا جس طرح عورت کا زیور ہوتا ہے اسی طرح مرد کا زیور بھی ہوتا ہے۔ کیا تو جانتا ہے عورت کا زیور کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا حضرت وہی سونا اور چاندی۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم کہتے ہو عورت کا زیور سونا چاندی ہے، اگر علی سے پوچھتے ہو تو علی کہتا ہے عورت کا جو اصلی زیور ہے وہ پردہ ہے۔ فرمایا جس طرح عورت کا زیور پردہ ہے اسی طرح مرد کا زیور بھی ہے، اور وہ زیور خاموشی ہے۔ عورت کا زیور پردہ، مرد کا زیور خاموشی۔ فرمایا بولو ضرور، اگر تم بات کرنے کی ہمت رکھتے ہو، بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، اگر تم برداشت کرنے کی ہمت رکھتے ہو پھر بولو۔ فرمایا لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی بھی مسئلہ درپیش نہ آئے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سکون سے گزرے تو فرمایا خدا را اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ لو، اپنی زبان پر پھر قابو پانا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اکثر خاموش رہا کرتے تھے، جب بات کرنے کی باری آتی تھی تب بات کیا کرتے تھے، جب کوئی سوال کرتا اس کو جواب دینے کے لیے آپ بولا کرتے تھے، نہیں تو اکثر خاموش رہا کرتے تھے۔ ایک تو آپ خاموش رہا کرتے تھے، دوسرا ہر وقت آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہا کرتی تھی، جو بھی ملتا آپ مسکراہٹ سا چہرہ لے کر اس کو ملتے۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا حضرت ایک تو آپ اکثر خاموش رہتے ہیں، دوسرا آپ کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ان دو چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا میاں، جو کامیاب انسان ہوتے ہیں نا ان کے ہونٹوں پر دو چیزیں رہتی ہیں، ایک تو خاموشی، دوسری مسکراہٹ۔ حضرت خاموشی اور مسکراہٹ کیوں؟ فرمایا خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے۔ فرمایا حضرت علی نے جب تم نظر انداز ہونے لگو تو کچھ بھی نہ کیا کرو، خاموشی سے کنارہ کر لیا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن کہیں جا رہے تھے، پیچھے کسی شخص نے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دی، گالیاں بکنا شروع کر دی۔ آپ جا رہے ہیں آگے ایک شخص آ رہا تھا، اس نے کہا حضرت وہ جو پیچھے شخص کھڑا ہے آپ کو گالیاں دے رہا تھا، آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، کیا آپ نے سنا نہیں ہے؟ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا میاں وہ گالیاں دے رہا تھا مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مجھے ہی دے رہا ہو، علی نام کا صرف میں ہی تو نہیں، علی نام کے لوگ اور بھی تو کافی ہیں، کسی اور کو دے رہا ہوگا۔ فرمایا خاموشی اتنی گہری ہونی چاہیے، اتنی گہری ہونی چاہیے کہ تمہیں بے عزت کرنے والے کی چیخیں نکل جائیں، تمہیں بے عزت کرنے والا شخص افسوس میں پڑ جائے۔ خاموشی اتنی گہری ہونی چاہیے۔ اب ہمارے معاشرے میں کافی لوگ اس طرح کے رہتے ہیں جن کا نہ بولنا بولنے سے اچھا ہوتا ہے اور جن کا بولنا نہ بولنے سے اچھا ہوتا ہے۔ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے بزرگ گزرے ہیں، آپ کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا جو اکثر خاموش رہا کرتا تھا۔ مجلس میں بیٹھنے والا ہر ایک بندہ آپ سے سوال کرتا، آپ اس کا جواب دیتے، مگر یہ شخص ہر وقت خاموش رہتا۔ ایک دن امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ
خود ہی بول پڑے، اور میاں کیا تیرے منہ میں زبان نہیں ہے؟ تمہیں کوئی مسئلہ درپیش نہیں آیا؟ تو نے کبھی مسئلہ نہیں پوچھا، کبھی سوال نہیں کیا؟ ہر بندے نے سوال کیا، تو خاموش ہی رہتا ہے اور تو بولتا نہیں ہے، تیرے منہ میں زبان نہیں ہے، تو گنگا تو نہیں ہے؟ وہ شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت اگر آپ بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ میں آپ سے سوال پوچھوں تو میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان روزہ کس ٹائم افطار کرے؟ میرا سوال یہ ہے مسلمان روزہ کس ٹائم افطار کرے؟ آپ نے فرمایا جب سورج غروب ہو جائے تب روزہ افطار کیا جائے۔ اس شخص نے کہا حضرت اگر رات 12 بجے تک سورج غروب بھی نہ ہو پھر کیا کیا جائے؟ یہ سن کر حضرت مسکرانے لگے، مسکرا کر فرمانے لگے میاں تیرا چپ رہنا ہی بہتر ہے، تو چپ ہی رہا کر، تیرا چپ رہنا ہی بہتر ہے، تیرا نہ بولنا بولنے سے کہیں زیادہ اچھا ہے کہ تو بولتا ہے دوسرے کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اس طرح کافی لوگ ہیں جن کا نہ بولنا بولنے سے اچھا اور جن کا بولنا نہ بولنے سے اچھا ہوتا، پر میں بولو ضرور اگر تم بات کرنے کی ہمت رکھتے ہو، بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ جوانوں خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، چپ رہنا ایک ایسی عبادت ہے کہ فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ سنو جوانوں، جو انسان اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے اور جب بولتا ہے بولنے سے پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے، پھر صحیح وقت پر صحیح بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی زندگی کے مسائل کو بڑھنے نہیں دیتا۔ ایسا کرنے والا انسان زندگی میں خوشحالی پاتا ہے، زندگی میں عزت پاتا ہے، سکون پاتا ہے۔ جوانوں اس دور میں تو ویسے ہی چپ رہنے والی عبادت اچھی ہے، ویسے ہی خاموشی اختیار کرنے والی عبادت اچھی ہے، وہ اس طرح کے کچھ لوگ اچھے الفاظوں کا بھی غلط مطلب نکالنے لگ گئے ہیں۔ تو جوانوں اگر دنیا میں عزت پانا چاہتے ہو، اگر دنیا میں پریشانیوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی سونے کی تختی پہ لکھنے والی نصیحت پر عمل کرتے رہنا۔ فرمایا انسان کو جو مقام خاموشی سے ملتا ہے، چپ رہنے سے ملتا ہے، خاموش رہنے سے ملتا ہے، وہ بولنے سے نہیں ملتا، وہ کسی عمل سے نہیں ملتا۔ فرمایا بولو ضرور اگر تم بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، بولنے سے پہلے اس چیز کا بھی خیال رکھنا کہ تمہارے الفاظ کسی کو دکھ تو نہیں پہنچا رہے، تمہارے الفاظ کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے، تمہارے الفاظ افراتفری تو نہیں مچا رہے۔ بولنے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا، اپنے چہرے پہ 2 چیزیں رکھو، اپنے ہونٹوں پہ 2 چیزیں رکھو، ایک خاموشی، دوسری مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔